بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عزیز طلبہ، ہمارا جو ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، وہ سیرت اور تاریخ کا ہے۔ اور ہم سب اس بارے میں جانتے ہیں کہ سیرت کس کو کہا جاتا ہے اور تاریخ سے مراد کیا ہے، لیکن اس کو ابتدا میں ہی ہم تھوڑی سی وضاحت کر کے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سیرت کا مطلب راستہ یا رات کا چلنا یا کوئی بھی طریقہ اور منہج، اس کو سیرہ کہا جاتا ہے۔ اور تاریخ سے مراد انسان کے سامنے ہے کہ جو گزشتہ جو اوقات گزرے ہیں، جو انسانی کوئی بھی مراحل گزرے ہیں، ان تمام کے حالات، حوادث وغیرہ کو جو بیان کیا جاتا ہے، اس کو تاریخ کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ تاریخ ہے۔ اور سیرت میں بالخصوص جب ہم اس کو مطلقاً بیان کرتے ہیں کہ یہ سیرت سے ماخوذ ہے مثلا، تو اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے اور آپ کے کردار سے جو چیز ہمیں میسر ہوتی ہے، اس سے مراد سیرت ہے۔ بے شک ہم اس کو سیرہ نبویہ کہیں یا نہ کہیں، جب ہم کسی دوسرے شخص کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ فلاں کی سیرت، مثلا سیرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یا سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فلاں کی شخصیت اور اس کی زندگی اور اس کا صبح و شام دن رات کے جو معاملات اور افعال کردار تھا وہ۔ لیکن جب ہم کسی بھی موقع پر کسی بھی جگہ پر صرف مطلق لفظ سیرت پڑھیں، تو اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی ہمارے لیے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کے علاوہ ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم مغازی بیان کرتے ہیں۔ مغازی جو ہے، یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے طور پر اس کو لیا جاتا ہے، لیکن اس میں فرق صرف یہ ہے کہ مغازی سے مراد زیادہ تر دور حاضر میں جو مستعمل ہے وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کے اندر جو کردار رہے ہیں، آپ کی شجاعت ہے، آپ کی جنگی جتنی بھی اسٹریٹجی ہے، وہ ساری کی ساری، اور جو کچھ اس ماحول میں اس دور میں ہوا، اس کی پیش بندی یا آخر میں نتائج وغیرہ، وہ سارے کے سارے مغازی کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو کس انداز سے اختیار کرنا چاہیے، یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری اور فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کئی اعتبار سے ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے فریضہ ہے۔ یہاں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ سیرت کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث سے ہی سیرت ماخوذ ہے، اور یہ بالکل درست بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام حالات اور آپ کے مبارک زندگی کے جو بھی ماحول تھا اور جو بھی صورت حال تھی، آپ کے شمائل، آپ کا اخلاق، آپ کا ادب اور آپ کا کردار، وہ سارے کا سارا ظاہر بات ہے احادیث کے ذریعے ہی ہمیں پہنچا ہے۔ تو اس کو الگ سے احادیث کے طور پر ہی کیوں نہیں ہم نے استعمال کیا، اور اس کو ماخذ شریعت کے طور پر ہم نے کیوں نہیں دیا، صرف یہاں تک ہی محدود کیوں رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سیرت جو ہے یہ دراصل ان واقعات سے بھی جو ہے وہ مملو ہے، یا اس کے اندر وہ چیزیں شامل ہیں جو کہ قبل از بعثت تھی۔ قبل از بعثت کی جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وابستہ چیزیں تھیں، وہ بھی سیرت کے اندر ہی ہمارے سامنے آتی ہیں۔
تو اس لیے یہ تھوڑا سا فریضہ ہمارے سامنے اس انداز سے بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وہ ظاہر بات ہے کہ جب پیدائش ہوئی اس سے شروع ہوتی ہے۔ تو سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بھی پہلے کے حوادث کو بیان کرتی ہے، جبکہ احادیث جو ہیں یا احکام جو ہیں جو ہمارے لیے فریضے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم قرار دیے ہیں، وہ تو بعثت نبوی کے بعد یعنی جب وہی شروع ہوئی ہے تو اس سے ہمیں چیزیں میسر ہوتی ہیں۔ تو اس لیے سیرت میں اور دیگر احکام میں یہ فرق ہے کہ سیرت جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے حالات، واقعات اور دیگر بہت ساری چیزوں کے ساتھ شامل ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے مہینے، پیدائش کا دن، اور اس کے ساتھ کہاں پیدائش ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ، آپ کے والد، نسب اور قبیلہ اور علاقہ، وہ سارے کا سارا سیرت کے ساتھ ہی منسلک ہے۔ اور اسی طرح کیا حوادث سامنے آئے، مثلا اس موقع پر جنوں کا آسمان کی طرف جانا روک دیا گیا، اسی طرح جو کسرا کے آتش کدے تھے جو کہ ہزاروں سالوں سے جل رہے تھے اور وہاں آگ جلائی جاتی تھی، وہ بھی بجھ گئے۔ اسی طرح دیگر کئی ایسی پیش گوئیاں ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تھیں، وہ ساری کی ساری سیرت کے ساتھ کی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکپن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزمرہ ابتدائی ایام، اور پھر اس کے بعد آپ کی رضاعت اور والدہ ماجدہ اور والد گرامی اور دیگر جتنے بھی چچا ہیں، رشتہ دار جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، محبت کی، آپ کو کھلایا پلایا، آپ کے دوست احباب، اور آپ کا بکریاں چرانا اور مکے کی زندگی، پھر اس کے بعد تجارت، یہ ساری کی ساری بعثت سے پہلے کی چیزیں، یہاں تک کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو شادی ہوئی ہے وہ بھی بعثت سے پہلے ہوئی ہے، تو وہ سیرت کے اندر ہی ساری چیزیں آتی ہیں۔ اب اس میں کام جو ہے جب وہی نازل ہو گئی، بعثت کے بعد جو بھی چیز ہے وہ ہمارے لیے حکم کا درجہ ہے، اور وہ اچھا اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی کے لیے رکھی ہیں، اور ان کا تعلق احکام کے ساتھ بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت ہے بطور خاص، مثلا سچائی، دیانت، امانت اور اس طرح کی دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، وہ کچھ تو وہ ہیں جو کہ بعثت نبوی کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن قبل از بعثت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی اور اس میں افائے عہد ہے اور سچائی اور دیانتداری ہے، اس کا اہل مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے، یا وہ اقرار کرتے تھے اور قبول کرتے تھے اس بات کو، وہ بھی حقیقت میں وہ ہمارے لیے شریعت ہی ہے، اور اس کے اوپر عمل کرنا لازم ہی ہے۔ ہاں البتہ کوئی شخص یہ فرق کر سکتا ہے جی، بعثت نبوی کے بعد کے جو احکام ہیں وہ ہمارے لیے زیادہ اہمیت کے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے۔ مثلا قرآن مجید کا کوئی فریضہ ہے، حکم ہے، تو وہ زیادہ اس پر عمل کرنا جو ہے وہ زیادہ لازم ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مثلا نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ اور دیگر جو امور ہیں وہ چونکہ بعد از بعثت ہی ہمارے سامنے آیا، تو اس لیے اس کو اس وقت ہی اختیار کرنا، اس سے پہلے اس کا حالانکہ حج موجود تھا لیکن ہم اس کو نہیں اختیار کرتے، یعنی اس انداز کو اختیار نہیں کرتے جو پہلے حج تھا۔ اسی طرح نماز تو پہلی امتوں میں بھی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جا کر اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے، اس لیے ہم اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک فرق موجود ہے بہرحال، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سیرت کو یہ سمجھ کر کہ یہ صرف ذاتی زندگی ہے یا اس دور کا تمدن اور تہذیب ہے جس کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، تو ہم اس پر ہی کفایت کر جائیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن اور پیدائش سے لے کر آپ کی جوانی تک اور شادی والے سارے معاملات جو ہیں، یعنی سیدہ خدیجہ کے ساتھ شادی اور اس موقع پر جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس میں ولیمہ بھی تھا، اس میں حق مہر بھی رکھا گیا تھا، وہ سارے کے سارے بعد والی شادیوں میں بھی اسی طرح۔ تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اس کو اختیار کرنا اس انداز سے بھی ضروری ہے، اور یہ فرق ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیرت کی اہمیت جو ہے وہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا، اور وہی ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی صورت میں بھی واضح کر دی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس پر عمل کرنا، ان احکام پر عمل کرنا، قرآن پر عمل کرنا، اور وہی جو حدیث کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اس پر عمل کرنا، یہ کہاں سے ہمارے سامنے آئے گا، کیسے ہمیں پتہ چلے گا؟ یہ سیرت کے ذریعے پتہ چلے گا، کیونکہ سیرت کا مقصد بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار کیا تھا۔ آپ ہم جب کہتے ہیں کہ مغازی اور سیرت ایک ہی چیز ہے، تو مغازی کو بطور خاص ہم سیرت کے اندر شامل کرتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس میں ایکشن زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار زیادہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سارے کام بذات خود سر انجام دیے ہیں، تو وہ سیرت کے ذریعے ہی ہمیں پتہ چلے گا۔ جیسے ہم اگر اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ جو حدیث فعلی اور حدیث تقریری ہے، جو حدیث فعلی اور حدیث تقریری ہے، وہ ساری کی ساری سیرت ہی ہے، تو اس میں بھی کوئی شاید مبالغہ نہیں ہوگا، کیونکہ احکام کے علاوہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جب عمل کر لیا، جب عمل کیا تو وہ ایک کردار سامنے آیا، اور وہ کردار جب ہمارے سامنے آ گیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ جو بھی انداز اختیار کیا، وہ سیرت سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس میں سیرت کے ایک پہلو میں یہ شمائل بھی موجود ہے۔ شمائل شمائل سے مراد کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی، آپ کا اوڑھنا بچھونا، آپ کا پہننا پہنانا، اور آپ کا کھانا پینا، اور آپ کے خلقت، یعنی آپ کا مجسمہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ آپ کا ہنسنا، کس کس موقع پر ہنسنا، کتنا ہنسنا، اور کس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے زندگی گزاری ہے، یعنی گھر کے حالات، واقعات، اور ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزارنا، اور اسی طرح یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شمائل کے ساتھ آتی ہیں، تو شمائل بھی سیرت ہے، لیکن اس کو ایک الگ سے نام اس لیے دے دیا گیا تاکہ اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ ہمیں محبت ملتی ہے، میسر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، وہ کیسے تھے، وہ کیسے ہنستے تھے، وہ کس موقع پر غصہ کرتے تھے، اس سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں، آپ کی ناراضگی کا انداز کیا تھا، آپ رحمت للعالمین ہے، تو وہ رحمت للعالمین کا جو انداز تھا وہ کیسے تھا، تو گویا کہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اسی طرح سیرت میں ایک پہلو تھوڑا سا وضاحت ہم کر لیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے پہلے بھی ایک ایسی جاندار کردار کے ساتھ مکہ کے اندر موجود تھے کہ جو انتہائی زیادہ محبوب بھی تھے، انتہائی زیادہ لوگوں کے ہاں محبوب بھی تھے۔ آپ کے نام کو اگر ہم دیکھیں تو عبد المطلب نے جب نام رکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسا نام ہے، پہلے تو اس کی مثال ہی نہیں ملتی، تو عبد المطلب نے یہی جواب دیا کہ میں نے یہ نام محمد اس لیے رکھا ہے تاکہ سارے لوگ اس سے محبت کریں، تو پھر ویسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ اسی طرح ہی تھی کہ ہر شخص ہی آپ کو چاہنے والا تھا، یہاں تک کہ سیدہ خدیجہ سے جو شادی ہوئی ہے تو وہ سیدہ خدیجہ کی چاہت کی وجہ سے، ان کی رضامندی کی وجہ سے، اور ان کی طرف سے ابتدا جو ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ہی ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تجارت کی غرض سے گئے ہیں تو آپ کو جو سب سے زیادہ بے شک وہ یہود تھے، تو ان کی طرف سے جتنا زیادہ منافع آپ کو ہوا دوسرے کسی بھی تاجر کو نہیں ہوا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑے اس انداز سے تاجر نہیں تھے، لیکن اس میں فرق یہی تھا کہ آپ کی سچائی، آپ کی دیانتداری، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو حکم تھا اس بنیاد پر، یا آپ کے ساتھ ہر طرف سے جو محبت کا ایک خود بخود سلسلہ تھا وہ سامنے آنا تھا۔ اسی طرح
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम बेशत से पहले मरजाए खलाइक थे, कि जैसे आप जानते हैं कि जब बैतुल्लाह की तामीर हुई है, तो बैतुल्लाह की तामीर के मौके पर जब कुरैश इस बात पर आपस में झगड़ पड़े कि हजर अस्वद को किसने नस्ब करना है, तो कबाइल में इतनी ज्यादा तल्ख कलामी और शिद्दत पैदा हो गई कि तलवारें खींच ली गई। तो उस मौके पर जिन तमाम कबाइल ने जिस शख्स पर एतबार किया और जिनके साथ मोहब्बत के साथ और उनके एहतराम के साथ उनकी बात को कबूल करने के लिए हामी भरी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मौके पर अभी मबूस नहीं हुए थे। तो इसी तरह वहाँ कई ऐसे वाकयात आप देखेंगे जो कबल असबेसत के हैं, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से हमें रहनुमाई मैसर होती है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार है वो कोई मामूली नहीं था। अजीज तलबा, इसी तरह सीरत की अहमियत और उसके बारे में जो हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारी ज़रूरत है, उसके बारे में हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जितने भी मसाइल हैं और जितने भी चैलेंजेस आ जाते हैं और आने वाले दौर में भी आएंगे, हमें उसका जो उसका हल जो है वो कहाँ से मुयस्सर होगा, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से होगा। एक तो हुक्म अहकाम है जो कुरान के अंदर वाज़े हैं, और अहादीस नबविया में भी जहाँ हदीस कौली है, फरमान नबवी है, उसके अंदर हमें मुयस्सर है, रहनुमाई वहां भी मौजूद है। लेकिन वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके अंदर जो एक किरदार की सूरत में हमारे सामने आता है, जिसको कॉपी करने का हुक्म दिया गया है, जिसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया गया है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है और ज़ात है। हम सब जानते हैं कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा हसना के तौर पर जो है वो बयान किया है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ये उस्वतुन हसना से मुराद क्या है? उस्वतुन हसना से मुराद ये सीरत ही तो है कि आपकी शख्सियत कैसी थी, आपका किरदार कैसा था, आपका मिजाज कैसा था, आप फैसला किस अंदाज से करते थे और किससे किस अंदाज से मिला करते थे। आप देखें ना, अगर गैर मुस्लिम है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबल अज हिजरत उनके साथ क्या रवैया अपनाया है और बाद अज हिजरत क्या रवैया अपनाया है। और अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई साइल आया है, तो आप जुमे का खुतबा दे रहे हैं और उस मौके पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया है, और नमाज पढ़ने के लिए तकबीर हो चुकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर खड़े हैं, तो साहिल आया है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उस बुढ़िया की बात का जवाब दिया और फिर उसके बाद बाकी बात की है या नमाज अदा की है। तो मकसद ये है कि ये तर्ज जिंदगी जो है, यही उसवा हसना है। तर्ज जिंदगी और उसवा हसना एक ही चीज है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक जो है, उस पर चलकर ही हम कामयाब हो सकते हैं। आपका अखलाक, जिसके बारे में कुरान ने गवाही दी है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, कि आप बुलंद तरीन अखलाक पर फायज हैं। वो अखलाक क्या था? वो अखलाक तो यही था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह लोगों के साथ पेश आते थे, वो सीरत से ही हमें पता चलेगा। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत कैसी थी, कि जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे सामने एक तरफ चांद था और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत थी, और मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज्यादा नूरानियत हासिल हुई, और वो ज्यादा जाज़बियत वाला था और ज्यादा खूबसूरत था। तो साबित ये होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने उनका चेहरा अनवर जो है उसका क्या अंदाज था। फिर इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ख्वातीन के साथ हुस्न सलूक है, कैदियों के साथ हुस्न सलूक है, और दरगुजर करने के इफ़ाए अहद के जो आपके सलीके हैं, वो हमने अपनी जिंदगी में शामिल करने हैं। वो सीरत से ही हमें पता चलेंगे, और सीरत से ही हमें अंदाजा होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात
कैसी है। इसी तरह कुरान मजीद ने जहाँ उसवा हसना पर अमल करने या उसके मुताबिक जिंदगी गुजारने का जो है वो दर्स दिया है, इसी तरह हमें ये भी हुक्म दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कैसे की जाती है? इत्तिबा का मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक, यानी उनके कदम के ऊपर कदम रखकर हम अपनी जिंदगी गुजारें, जैसे जैसे वो करते रहे हमें वैसे वैसे करना चाहिए। इत्तिबा का मतलब पैरवी ही है। यही इसी से ही तकलीद भी आप यूं समझ लें कि तकलीद ही है। तो इत्तिबा करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है कि उनकी इत्तिबा की जाए, ना कि किसी और शख्स की इत्तिबा की जा सकती है। अगर कोई और शख्स दूसरा रास्ता इख्तियार करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत को अपनाना और आपकी इत्तिबा करना, ये सबसे ज्यादा बड़ा फर्ज है और हमारे लिए लाज़िम है, और इसी में ही कामयाबी है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इताअत का हुक्म दिया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की जाए। अब इताअत जो है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो फरमान था उसके मुताबिक मुती होना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जो हुक्म था उसके मुताबिक अपने आप को मुती करना, यहाँ पे ये फर्क महसूस होता है। वगरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस तरह जो जो अंदाज, अतवार और किरदार हमारे सामने आते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इख्तियार करने का हुक्म दिया है। वो इसी तरह ही है कि हम सीरत से ही वो सारी चीजें समझ सकते हैं, और सीरत के मुताबिक ही हम अपने आप को संवार सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। दुनिया के अंदर अगर आप देखें कि सीरत की का वजूद किस अंदाज से है हमारे सामने, अगर आप कहें तो जब से अ, ये उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह ताला ने तौफीक बख्शी है, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को लिखना शुरू हुए। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आप देखेंगे लाखों ऐसे कलमकार हैं जो अपनी किताबें लिखे हुए हैं, और करोड़ों इंसान ऐसे हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक फैसले करके अपने लिए दोनों जहानों की राहतें और रहमतें हासिल किए हुए हैं। तो अ, ये भी एक बहुत खूबी वाली बात है कि क़यामत तक आने वाला वक्त जो है उसमें आप देखें कि कोई भी मसला है, आखिर इतने लोग लिखने वाले अभी भी, बहुत सारी ऐसे मामलात हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है वो हमारे लिए कोई ना कोई ऐसा रहनुमाई का मामला उजागर करती है कि हम ये समझते हैं कि ये चीज हम इससे पहले अखज नहीं कर पाए थे। और उसकी वजह क्या है? जैसे जैसे हालात बदलेंगे वैसे वैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें रहनुमाई देती चली जाएगी। और ये हकीकत है कि अल्लाह के नबी मरजाए खलाइक हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हर एक के लिए कामयाबी की का जामिन और जरिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हम सब के लिए जो है वो इस लायक है कि हम उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। अच्छा, इसमें थोड़ी सी वजाहत मजीद में सीरत के अहमियत के हवाले से हम जो बातें विगत कर चुके हैं, उसमें मजीद ये बात भी हमें शामिल रहनी चाहिए, हमें समझना चाहिए। अल्लाह तबारक व ताला ने दीन इस्लाम को हम मुसलमानों के लिए उम्मत मोहम्मदिया के लिए लाजम करार दिया कि उसकी पैरवी की जाए। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें कि एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए हैं तो माँ बाप नहीं है, और आप ऐसे अल्लाह ताला ने आपको दिया भी इतना है कि हम सब यही समझते हैं कि आप ही के आप ही की रहमत के जरिए हम अल्लाह ताला के फजलो करम और आपकी उस दुआओं के जरिए ही हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो आपकी वो यतीमी वाली जो इब्तदाई जिंदगी है उसको आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि अहले मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये समझते थे कि आप ही बेवाओं, यतीमों और मिस्कीनों के मददगार हैं। सईदा खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बयान किया था, जो एक खास तमगा दिया था इस हवाले से,
کہ جب وہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کہا تھا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ تو لوگوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، بے وگان کے لیے آپ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی خبر گیری کرتے ہیں، تو ان کے محسن ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی گزاری ہے، جو ازدواجی زندگی گزاری ہے، ایک وقت میں 9 ازواج مطہرات، ان تمام کی ضروریات کا خیال رکھنا، اور ان کے جذبات کو بھی اس کے مطابق، جو جو بھی تھے ان کے مطابق ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ سارا کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھریلو زندگی ہم تک پہنچائی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک وقت ایسا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، بھوک اتنی لگ چکی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس میں پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، اور اپنے پیٹ پر پتھر جو ہے وہ دکھاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا کرتا اوپر کیا اور بتایا کہ یہ دیکھو میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ ایک مرحلہ یہ بھی ہے، اور دوسری طرف کیا ہے کہ طائف کی غنیمتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، اور ہر طرف سے مال جو ہے وہ مدینے پہنچ رہا ہے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں تو کیسر و کسریٰ کے خزانے بھی وہاں پہنچ گئے۔ تو ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر رکھا ہے کہ فقیری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، اور امیری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیسی تھی، اور اسی طرح یتیمی کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی، اور جب آپ تھوڑے سے جوان ہوئے ہیں تو اہل علاقہ کے لیے کتنے رحیم و شفیق اور کتنے زیادہ رحمت للعالمین کی صورت میں سامنے آئے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد بھی دی، اور پھر اولاد لے بھی لی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ جو جہاد کیا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کتنے ہی معاملات ایسے ہیں جس میں معافی اور درگزر کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہی ہمیں سامنے آتی ہیں۔ اس لیے سیرت کو سمجھنا، سیرت کے مطابق زندگی گزارنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل کو، ہر کردار کو، آپ کی شخصیت کو اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا، اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بہتر کرنا، یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اسی طرح ہی فرض ہے جس طرح ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض ہے، کیونکہ وہ احکام الہی ہیں، اور سیرت جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکام الہی کے مطابق زندگی گزاری گئی ہے وہ ہے، اس لیے ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے۔ آخر میں اسی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ کچھ لوگ فرق کرتے ہیں، ان میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو لے لیں، احادیث کو بھی نہ لیں، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حدیث بھی لیں لیکن اس میں سے کتنی ہی ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ سنت ہے، تو سنت کا وہ اہتمام نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی وہی ہیں اور دونوں پر عمل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، حدیث کو بھی مان لیتے ہیں، لیکن سیرت نہیں، کیونکہ اس کی جو سندیں ہیں یا ان کی جو چیزیں ہیں وہ اس دور کے مطابق تھیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے رہے، کس انداز سے زندگی گزاری، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس دور کی مناسبت سے تھیں۔ دور حاضر میں اس کا وہ انداز نہیں ہے۔ احکام الہی تو ہیں، تو حکم الہی جو ہے وہ اپنے اپنے دور کے مطابق ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ہم اس دور کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور اسی تہذیب و تمدن کو ہی اختیار کریں، یہ بات درست نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین اور آپ کے عمل مبارک سے ہم کچھ نہ حاصل کریں، اور جو حدیث کے منکر ہیں
وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بھی منکر ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے منکر ہیں وہ اللہ کے دین کے منکر ہے۔ اس لیے سیرت کو اس لیے چھوڑ دینا کہ یہ تہذیب عرب کی تہذیب کے مطابق آپ کی زندگی تھی، اس لیے آج کے دور میں ہم جس ماحول میں رہتے ہیں یہ ایک الگ ہی دور ہے۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم چونکہ دارالکفر میں ہیں ہمارا انداز اور ہو سکتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم جمہوریت کے دور میں ہیں، اور اگرچہ نام اسلامی جمہوریہ ہے لیکن ہم رہتے تو جمہوری نظام میں ہیں، اس لیے اسلام کا وہ نظام ہمارے لیے نہیں ہے اور ہم اس سے بری ذمہ ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے بہانے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ چونکہ سیرت ایک تاریخ ہی ہے، سیرت سے مراد ایک تاریخ ہی ہے، تو تاریخ اور چیز ہے اور حدیث اور چیز ہے، قرآن اور چیز ہے، کیونکہ قرآن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ اٹھایا، اور حدیث جو ہے وہ چونکہ اس کا تکملہ ہے تو اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ سیرت جو ہے یہ تو ایک تاریخ ہے، اور تاریخ میں روایات جو ہیں وہ ضعیف بھی ہوتی ہیں، صحیح بھی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو اس کو وہ اعتبار نہیں ہے جو کہ قرآن و حدیث کا ہے، تو اس لیے وہ سیرت کو اس انداز سے بھی چھوڑ دیتے، تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبل از بعثت کی زندگی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم یہ کہیں کہ مثال کے طور پر ایک فیصلہ کرنا ہو اور قرآن و حدیث میں وہ نہ ہو، اور اجماع سے بھی ہمارے سامنے اس کی کوئی نظیر نہ ملتی ہو، اور ہم یہ کہیں کہ ہم اجتہاد کر کے اس کو حاصل کر لیں، کیا یہ درست ہے؟ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبل از بعثت کوئی وہ اس کے مطابق فیصلہ کیا ہو یا اس کے مطابق زندگی گزاری ہو، وہ زیادہ بیسٹ ہے؟ تو لامحالہ یہی ایک ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اگرچہ وہ بعثت نبوی سے پہلے ہی کیا، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اور اس عمل کو ہم زیادہ ترجیح دیں گے۔ اسی طرح ہر اس چیز کو ہم پسند کریں گے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا، بے شک وہ قبل از بعثت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ بات ہمارے لیے زیادہ اہم اور زیادہ ضروری ہے کہ اس تمدن اور اس تہذیب کو اور اس انداز کو اور اس اخلاق اور کردار اور شخصیت کو جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دور میں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق اپنے انداز کو اپنایا، اپنے اطوار کو رکھا، تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم کسی طور پر بھی سیرت سے الگ نہیں رہ سکتے اور اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ سب موجود ہیں؟ اپنی حاضری یقینی یس سر بنائیں، موجود ہے. یقینی بنائیں جی اپنی سر. حاضری جو ہے وہ سارے نام لکھ دیں، یہاں جو چیٹ کے اندر اپنے اپنے نام لکھیں تاکہ آپ کی حاضری جو ہے وہ پتہ چل جائے۔ کوئی سوال کرنے ہیں تو وہ کیا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، سر ہم کوئی، کوئی خاص بک فالو کر رہے ہیں؟ ہاں جی، ہمارے سامنے جو ہے وہ رزق اللہ مہدی کی ایک کتاب ہے سیرت النبی، اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، وہ گروپ میں بھی شیئر کر دی جائے گی انشاءاللہ۔ اس کو ہم نے اس کے مطابق ہم نے جو ہے نا وہ سیرت کو پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ چونکہ یہ سیرت کے ساتھ تاریخ کا بھی حصہ ہے، تو تاریخ الخلفاء راشدین کے نام سے کتابیں ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو شیئر کر دوں گا، وہ بھی ہمارے لیے ضروری ہیں، اس کے مطابق بھی ہم نے اور اس میں خلفائے راشدین ہیں، بنو امیہ کی خلافت اور دیگر جو کچھ تاریخ کے اجزاء ہیں، حصے ہیں، ان کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو پہلے تو یہ کہ مڈ تک تو انشاءاللہ العزیز ہم سیرت کے کا مطالعہ کریں گے، اور وہ کتاب رزق اللہ مہدی کی کتاب ہے السیرہ النبویہ کے نام سے، تو اس کو ہم جو ہے وہ ضرور پڑھیں، اور اس کے مطابق ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، چلیں گے۔ البتہ اس سے ہٹ کر بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال وغیرہ ہوگا تو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی ضرور لازمی طور پر جو ہے اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ کوئی اور سوال؟ یہ کتاب جو ہے یہ سیرت نبوی کے نام سے ڈاکٹر مہدی رزق اللہ احمد، ہاں جی، ڈاکٹر مہدی رزق اللہ احمد ان کی کتاب ہے سیرت نبوی، اور
یہ کتاب جو ہے یہ دارالاسلام نے بھی شائع کی ہوئی ہے اور دارالعلم نے بھی شائع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ دیکھ لیں، یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو سکتی ہے، اور میرے پاس جو ہے PDF میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ۔ اس کی 2 جلدیں ہیں اور ہمارے سامنے جو ٹارگٹ ہے وہ چونکہ دیکھو اس کتاب کا جو انداز ہے نا وہ اسباق ہے، وہ صرف سیرت ہی نہیں ہے۔ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ سیرت سے ماخوذ اسباق، یعنی ہم سیرت سے کیا حاصل کر سکتے ہیں، یہ اس کا جو ہے وہ پیٹرن ہے، تو اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے تو سیرت نبوی، الرحیق المختوم جو ہے وہ بھی کتاب سب سے مفید ترین ہے، اگر کسی نے صرف سیرت ہی پڑھنی ہو تو الرحیق المختوم جو ہے وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کا نام ہے، ایک اور کتاب ہے مختصر سیرت النبی، وہ بھی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی کتاب ہے، وہ الرحیق المختوم سے الگ ہے، مختصر سیرت النبی۔ تو دارالندلس نے وہ چھاپی ہے، آپ اس کو اگر سامنے رکھیں تو بھی بہت ساری کتابیں ہیں سیرت کی، کسی ایک کو بھی آپ پڑھ لیں تو میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا کہ اس دوران کہ جو ہمارے اسباق چلیں گے انشاءاللہ، اور اس میں ہم ویسے تو رزق اللہ مہدی کی کتاب سیرت نبویہ جو ہے اس کو ہم سامنے رکھیں گے، لیکن چونکہ سیرت کو ہم نے پڑھنا ہے تو میں یہ آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ کسی ایک کتاب کو بالاستیاب آپ پڑھیں۔ بالاستیاب سمجھتے ہیں؟ شروع سے لے کے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کو بالاستیاب پڑھیں، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ انسان کے اندر نا جو ایمانی قوت پیدا ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جو انداز اتوار ہیں، جو کردار اور شخصیت ہے، اس سے ہمیں جو نورانیت محسوس ہوگی اور رہنمائی میسر ہوگی، اس کا جواب ہی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے جتنے بھی آپ لیسن لے لیں اور آپ جتنے موٹیویشنل اسپیکرز کو سن لیں، آپ کو وہ فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر برکت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہی بڑی باکمال ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کی زندگی اتنی منور ہے اور اتنی جاذبیت والی ہے، اور اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر برکت اور رحمت ہے کہ ہم جب اس کو پڑھیں تو بہت ہی زیادہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور انسان جو ہے جو ایک سیرت نبوی کو پڑھ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو پڑھ کر جو وہ اس کی پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جتنا مرضی کوئی بے شک ماں باپ بھی ہمیں سمجھاتے رہیں تو وہ اس انداز سے ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے سامنے پھر ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہے، اور ہماری جو روح ہے اور اس کی تازگی ہی اسی بنیاد پر ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست اختیار کریں۔ تو میں آپ سے یہ ضرور درخواست کروں گا، آپ اس سبق سے ہٹ کر کوئی ایک کتاب بالاستیاب ضرور پڑھیں، اور یہ انشاءاللہ آپ کو میں جو اسائنمنٹ دوں گا اس میں آپ لوگ مجھے یاد بھی کروائے گا بھی، جو ہمارا پروجیکٹ ہوگا وہ ہر ایک نے مختلف کتاب کے بارے میں لکھنا ہے کہ میں نے فلاں کتاب پڑھی اور اس کے بارے میں آپ نے ریویو پیش کرنا ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیے پہلے سے ہی، ٹھیک ہے؟ کہ جو ہمارا پروجیکٹ ہوگا اس میں سیرت کی کوئی ایک کتاب آپ نے اختیار کرنی ہے، اس کا ریویو پیش کرنا ہے، اور وہ ضرور آپ نے پڑھنی، ٹھیک ہے؟